امت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کوئی کام کر جائیں آپ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا وجہ بتایا کہ میں تہجد کے لیے کیوں نہیں آیا، میرا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ میں رات بھر جاگ رہا تھا۔ کیوں جاگ رہا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے آئی اور میں نے اس حدیث سے امت کے فائدے کے لیے 72 مسائل نکالے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ امت کی خیر خواہی بھلائی کے لیے ہم کوئی کام کر جائیں کہ امت اس سے فائدہ اٹھائے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، سماج کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ہم نے کوئی کام کیا ایسا کوئی کام ہم نے کیا امت کی خیر خواہی کے لیے بھلائی؟ ہمارے ہاں معمول ہے کہ ہم دوسروں کی ٹانگ کھینچتے ہیں، فائدہ میرا ہونا چاہیے، دوسروں کا نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہمیں کرنا چاہیے جو ہماری موت کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتا رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کام کر کے گئے، کتاب لکھی، اپنی ایک ٹیم تیار کی جو ہے اپنے شاگردوں کی، علم پھیلایا، لوگوں تک علم پہنچا، اور آج بھی دنیا ان کا نام لیتی ہے، محبت کے ساتھ لیتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محبت کے ساتھ ان کا نام لیا جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات میں سے کچھ وقت امت کے لیے نکالیں، کچھ وقت امت کے فائدے کے لیے، تاکہ کل کو ہمارا بھی نام اللہ کے یہاں رہے کہ اس بندے نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں امت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کوئی کام کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ جہاں سے بھی آپ امت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ آپ مسجد میں ڈونیشن نہیں دے سکتے، آپ ایسے اداروں کو ڈونیشن نہیں دے سکتے، ان کا تعاون نہیں کر سکتے۔ کسی کو جانتے ہوں گے، آپ ان کی طرف ان کی رہنمائی کر دیں۔ آپ کے رشتہ دار میں کوئی، آپ کے پہچان والے میں کوئی، آپ کے دوست کے کوئی والد ہوں گے، آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی ہوں گے، کسی کی رہنمائی کر دے، یہ بھی امت کی خیر خواہی اور بھلائی کا ایک کام ہے۔ ہمیں ایسا کوئی کام کرنا چاہیے۔